کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک نوجوان صحافی ریحان سے جو مہم جوئی کا شوقین ہے۔ ریحان کا ماننا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی راز ایسا نہیں جسے کھولا نہ جا سکے۔ ایک دن اسے ایک پرانے لاگ بک کا پتہ چلتا ہے جو کسی امریکی بحری جہاز کے کپتان نے 1960 میں لکھا تھا۔ اس لاگ بک میں درج تھا: ہم نے سمندر پر ایک ایسی روشنی دیکھی جو آسمان سے اتر رہی تھی، کمپس گھومنے لگا، ریڈیو بند ہو گیا اور اچانک ہمارے سامنے خلا کی ماند ایک دھیانہ کھل گیا۔ ریحان کی تجسس بھری آنکھیں مزید چمک اٹھتی ہیں۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ خود برمودا ٹرینگل جا کر تحقیق کرے گا۔ جہاز کا سفر ریحان اپنے 3 قریبی دوستوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا بحری جہاز کرایہ پر لیتا ہے۔ یہ تینوں دوست بھی الگ الگ صلاحیات کے مالک: سیارہ ایک ماہر فلکیات، کامران ٹیکنالوجی اور ریڈیو کمیونیکیشن ایکسپرٹ، علی ایک غوطہ خور اور سمندر کا عاشق۔ چاروں کا قافلہ میامی سے روانہ ہوتا ہے اور برمودا ٹرینگل کی جانب بڑھنے لگتا ہے۔ شروع میں سب کچھ عام سا لگتا ہے، نیلا پانی، صاف آسمان اور پرندوں کی چہچہاٹ، لیکن یوں وہ اس علاقے کے قریب پہنچتے ہیں، سمندر کا رنگ بدلنے لگتا ہے۔ پانی کا نیلا رنگ سیاہ سا دکھائی دینے لگتا ہے اور فضا میں عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے۔ پہلا واقعہ: رات کے وقت اچانک جہاز کا کمپس تیزی سے گھومنے لگتا ہے، ریڈیو سسٹم شور مچاتا ہے اور پھر بند ہو جاتا ہے۔ کامران کے چہرے پر خوف نمایاں ہے۔ یہ نارمل نہیں ہے، یہاں کوئی زبردست الیکٹرو میگنیٹ فیلڈ ہے۔ اس لمحے دور سمندر کی سطح پر ایک روشنی نظر آتی ہے، جیسے کسی نے اندھیرے میں پانی پر چمکتا ہوا آئینہ رکھ دیا ہو۔ علی پانی میں چھلانگ لگانے ہی والا ہوتا ہے کہ ریحان اسے روک لیتا ہے۔ ہم دیکھنے آئے ہیں، مرنے نہیں۔ لیکن اگلے ہی لمحے ان کا جہاز زور سے ہلنے لگتا ہے، سب ایک دوسرے کو تھام لیتے ہیں اور اچانک سامنے ایک گول سا بھنورا نمودار ہوتا ہے جسے سمندر خود انہیں اپنی گہرائیوں میں کھینچ رہا ہوتا ہے۔ دوسرے مرحلہ: آنکھ کھلتی ہے تو وہ چاروں اپنے جہاز کے ساتھ ایک بالکل مختلف دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ آسمان کا رنگ ہلکا جامنی ہے، چاروں اطراف عجیب و غریب مخلوقات تیر رہی ہے۔ یہ نہ مکمل مچھلی ہے نہ انسان، بلکہ کچھ اور ہی مخلوق۔ سارے دھیرے سے کہتے ہیں یہ شاید کسی اور ڈائمینشن کا حصہ ہے۔ ریحان حیران ہے، تو کیا برمودا ٹرینگل دراصل ایک گیٹ وے ہے؟ ان کے سامنے ایک قدیمی شہر کے کھنڈر نظر آتے ہیں، بڑے بڑے ستون، سونے جیسے چمکتے پتھر اور دیواروں پر عجیب نشانات۔ یہ منظر بالکل یونانی افسانوں میں بیان کردہ کھوئے ہوئے شہر اٹلانٹس جیسا لگ رہا ہے۔ راز کی کھوج: وہ سب جہاز کو قریب لے جا کر شہر کے کھنڈرات میں داخل ہوتے ہیں۔ اندر ایک بڑی دیوار پر ایک تحریر کند ہوتی ہے، یہاں وہ سب قید ہیں جو سمندر کے راز جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچانک وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک ہوائی جہاز کا ملبہ پڑا ہے جو شاید 1945 میں لاپتہ ہوا تھا، اور اس کے قریب ایک پرانا بحری جہاز۔ سب کچھ بالکل نئے جیسا لگ رہا تھا، جیسے وقت یہاں رک سا گیا ہو۔ سارا کہتی ہے یہ جگہ وقت اور حقیقت کے درمیان پھنسے ہوئے جہازوں کا قبرستان ہے۔ چکاف رات گزرتی ہے، سناٹا ہر طرف چھایا ہوا ہے، لیکن اچانک ایک روشنی ان کے قریب آ کر رکتی ہے۔ یہ وہی عجیب مخلوقات ہے جو ہاتھوں میں چمکتی ہوئی گولیاں لیے کھڑی ہے۔ ایک مخلوق انسانی زبان میں بولتی ہے: یہ تمہاری دنیا نہیں، تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے، جو یہاں آتا ہے واپس نہیں جاتا۔ ریحان ہمت کر کے پوچھتا ہے: تم کون ہو؟ جواب ملتا ہے: ہم وقت کے محافظ ہیں، یہ جگہ کائنات کا راز ہے۔ اگر یہ راز دنیا کو پتہ چل گیا تو توانازان واپسی مخلوقات انہیں ایک فیصلہ دیتی ہے: یا تو تم ہمیشہ یہی رہو یا واپس جاؤ اور سب کچھ بھول جاؤ۔ ریحان اپنے دوستوں کی طرف دیکھتا ہے، سب کی آنکھوں میں خوف اور تجسس۔ آخرکار وہ واپسی کا انتخاب کرتے ہیں۔ اچانک ایک
تیز روشنی ان سب کو گھیر لیتی ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ دوبارہ اپنے جہاز پر موجود ہوتے ہیں۔ آسمان نیلا ہے، سمندر پر سکون ہے، لیکن ریڈیو اب بھی بند ہے۔ وہ سب حیران ہے کہ کیا یہ خواب تھا یا حقیقت؟ مگر ایک بات طے ہے، وہ لاگ بک جو ریحان کے پاس تھا اب غائب ہے۔ اس کی جگہ ایک نیا کاغذ رکھا ہے جس پر صرف ایک جملہ لکھا ہے، کچھ راز ہمیشہ راز رہنے کے لیے ہوتے ہیں۔